www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں نے اس وقت جو آیت تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ تحریم کی آیت ہے. حق تعالی جل شانہ نے سورہ تحریم کے اندر 3 عورتوں کا واقعہ ذکر فرمایا، بلکہ 4 عورتوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا واقعہ ہے، دوسرے نمبر پر فرعون کی بیوی کا واقعہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ ہے. چونکہ یہ سورت عورتوں سے متعلق ہے اسی لیے میں نے سورہ تحریم کی آیت کا انتخاب کیا. پہلے جو واقعہ قرآن کریم پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی عصر کے بعد روزانہ اپنی تمام بیویوں کے وہاں جانے کا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جب جاتے تھے تو کچھ زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ شہد کا شربت پلاتے تھے. ظاہر سی بات ہے شوقنوں میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا بہت مسئلہ ہوتا ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ زینب کے گھر پہ جو شہد کا شربت پیتے ہیں اور کچھ دیر لگ جاتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی کوشش کرنا چاہیے کہ حضرت وہاں اتنے نہ بیٹھے. تو حفصہ اور حضرت عائشہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہن نے یہ پلان بنایا کہ جب نبی ہمارے گھر پہ آئیں گے تو ہم ان کو یوں کہیں گے کہ یا رسول اللہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو حضرت یوں کہیں گے کہ اچھا میں تو شہد کا شربت پی کر آیا ہوں، ہنی کا شربت پی کر آیا ہوں. تو ہم کہیں گے کہ حضرت یہ بدبو آ رہی ہے، تو حضرت زینب کے مکان پر شہد کا شربت پینا چھوڑ دیں گے. یہ پلان بنایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے. عائشہ نے فرمایا آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے میری مائیں کہ جب اللہ کے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، آپ نے پوری زندگی کچا پیاز تو درکنار پکا ہوا پیاز بھی نہیں کھایا، آپ نے پکا ہوا لہسن بھی نہیں کھایا. آپ کو نفرت تھی ان چیزوں سے، اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جبریل امین کی طبیعت بڑی حساس تھی اور وہ قطعاً بدبو کو پسند نہیں کرتے. روایت میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کی بدبو کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں نہیں ہوگا، ملائکہ کو اس کا احساس ہوتا ہے. تو جبریل امین کی وجہ سے حضرت نے پوری زندگی نہ پکا ہوا پیاز کھایا نہ پکا ہوا لہسن کھایا. البتہ امت کے لیے بالکل اجازت دی گئی ہے کہ امت کھا سکتی ہے. تو حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی. آپ نے فرمایا اچھا تو میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، یعنی آئندہ میں استعمال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیات اتاری اور فرمایا لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر جو ہم نے حلال کیا اس کو تم نے حرام کیوں کر دیا؟ شہد تو حلال ہے، ہنی تو حلال ہے، کیوں تم نے حرام کر لی؟ تبتغی مرضات ازواجک،
تم اپنے بیویوں کی خوشی کی خاطر ایسا کیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تم نے ایسا کیا، تبتغی مرضات ازواج، چلو کوئی حرج نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے اس قسم سے نکلنے کا راستہ نکالا ہے کہ تم نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس قسم کا کفارہ دے دو، اللہ تمہارے لیے شہد کو حلال کر دے گا۔ یہاں سے میری ماں ایک بات معلوم ہوئی، آپ برا نہ مانیں، تبتغی مرضات ازواج معلوم ہوتا ہے شوہر کو اپنی بیوی کی خوشنودی کے خاطر شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کہہ رہی ہے داڑھی نکال دو، شوہر کو چاہیے کہ وہ نہ نکالے۔ بیوی کہہ رہی ہے نماز نہ پڑھو، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی کے خاطر اپنے اللہ کو نہ چھوڑے۔ اس کی نمازوں، ہاں شریعت کے حدود میں رہ کر بیوی کے سارے تقاضوں کو پورے کیے جائیں گے، لیکن حدود شریعت سے باہر اگر بیوی حکم کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی اطاعت نہ کرے۔ بیوی تو درکنار، ماں باپ کی اطاعت کو بھی اللہ نے منع فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی کا قول نقل کیا کہ تمہاری ماں تم کو یوں کہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ جاؤ، یہیں پڑھ لو، حالانکہ ماں کو کوئی عذر نہیں ہے، ماں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر ماں اگر منع کر رہی ہے تو ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح میری مائیں، میری بیٹیاں، تم بھی سن لو، اگر شوہر تم کو خلاف شریعت کرنے پر مجبور کرے تم کبھی ایسا نہ کرنا۔ شوہر کہہ رہا ہے دوپٹہ سر سے نکال دو، آپ نہ ماننا، اس لیے کہ اللہ کا حکم مقدم ہوگا۔ تمہارے بال ستر ہے، اور تمہارے بال جب ستر ہیں تو اجنبیوں کے سامنے تمہارے بال کھلنے نہ پائیں، اس لیے شوہر بھی اگر تمہیں کہتا ہے تو تم شوہر کی بات کی اتباع شریعت کے خلاف نہ کرنا۔ اگر شوہر کہہ رہا ہے نماز چھوڑ دو، کبھی تم نماز نہ چھوڑنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فجر میں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بیوی اٹھی، وضو کیا اور پھر ہلکا سا ہاتھ میں پانی لیا اور اپنے شوہر کے منہ پر چھڑکا اور چھڑک کر یوں کہا میرے سرتاج اب بھی اٹھ جاؤ، میں بھی اٹھ جاؤں، ہم اللہ کی نماز ادا کر لیں۔ ضحک اللہ تعالی، اللہ خوش ہوتا ہے اس عورت سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میری بندی میری محبت میں اپنے شوہر کو جگا رہی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ جب شوہر اٹھتا ہے نماز کے لیے اور پانی چھڑکتا ہے اپنی بیوی کے منہ پر، یہ نہیں کہ گلاس ڈال دے، ہلکا سا ذرا سا پانی چھڑکتا ہے اور پانی چھڑک کر کہتا ہے میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ لے۔ جب اٹھاتا ہے فضحک اللہ تعالی، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں اپنی محبوبہ کو جگا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد پر جو ثواب دیا جاتا ہے، اتنا سارا ثواب تہجد پر، اتنا تو فرض پر بھی نہیں ملتا۔ تہجد پر یہ کہا گیا حل من مستغفر، حل من مسترزق، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، معاف کر دوں، رزق مانگنے والا، رزق دوں، عزت مانگنے والا، عزت دوں۔ کیوں تہجد پر اتنا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرد جب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اپنے 3 محبوبوں کو وہ چھوڑتا ہے، اور ایک عورت جب تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو وہ بھی اپنے 3 محبوب کو چھوڑتی ہے۔ کون پہلا محبوب؟ میٹھی میٹھی نیند۔ آخری پہر کی نیند بڑی اچھی لگتی ہے، پوری رات نیند نہ آئی ہو لیکن صبح تو بڑا اچھا سونا لگتا ہے، تو آخری پہر کی نیند بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس تہجد والے نے اپنی نیند کو قربان کر دیا، ایک محبوب کو چھوڑا۔ دوسرا محبوب، شوہر نے بیوی کو چھوڑا، بیوی نے شوہر کو چھوڑا، جس کی گود میں سونا اچھا معلوم ہو رہا تھا، اس نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا۔ تیسرا فرمایا ٹھنڈی کے اندر گرم گرم لحاف اوڑھ کر سونا بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن لحاف کو بھی ہٹا دیا اور اٹھ گیا اللہ کے خاطر، تو گرم بستر چھوڑا، اپنے محبوب بیوی یا شوہر کو چھوڑا اور اپنی میٹھی نیند کو قربان کیا۔ اللہ کہتا ہے تو نے 3 محبوبوں کو چھوڑا اللہ کی محبت میں، تو تو بھی دیکھ لے کہ میں میری محبت میں تجھے کتنا دیتا ہوں۔ اس لیے
تہجد پر اللہ تعالیٰ اتنا سارا ثواب عطا کرتا ہے. تو میری مائیں، میری بیٹیاں، جب فجر میں شوہر بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو اٹھائے، ضحک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے حبیب رات میں سوئے ہوئے تھے اور فرمایا میری گھر والیوں کو جگاؤ. حضرت نے فرمایا میری گھر والیوں کو جگاؤ، اور آگے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رحمتوں کو بھی اتار رہا ہے اور فتنوں کو بھی اتار رہا ہے. تو جب رحمت اتر رہی ہے اور فتنے اتر رہے ہیں تو رحمت بھی مانگنا چاہیے اور فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے فرمایا میری گھر والیوں کو جگاؤ. پھر آپ نے فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں اللہ قیامت میں کپڑوں سے محروم کر دے گا، برہنہ کر دے گا، بغیر کپڑوں کے کر دے گا. میری مائیں، کون عورت ہے؟ اس سے نبی کس کو مراد لے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لے رہے ہیں ان عورتوں کو جنہوں نے فٹ کپڑے پہنے، ٹائٹ کپڑے پہنے، اور ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے، ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے کہ بدن کا ابھار نظر آنے لگا. اللہ کہتا ہے دنیا میں کپڑا پہننے ہوئے تم برہنہ معلوم ہو رہی تھی، میں قیامت میں تمہارے کپڑوں کو اتار دوں گا. دوسرا اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے باریک اور پتلے کپڑے پہنے، اور اتنے پتلے کپڑے پہنے کہ بدن نظر آ رہا تھا. تو دنیا میں تم برہنہ تھی، آخرت میں تمہیں محروم کر دوں گا کپڑوں سے. تیسرا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا، اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی. کیوں؟ قرآن کریم میں عورت اور مرد کو کپڑوں سے تعبیر کیا. ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس. اور جب دنیا میں عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس کا مطلب اپنے شوہر کے لباس کو اتار دیا. اس نے جو لباس تھا اس کو اتار دیا، اور جب اس لباس کو اتار دیا تو اللہ کہتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے میں قیامت میں تجھے میرے لباس سے محروم کر دوں گا. میری مائیں یاد رکھے شوہر کے حقوق ہے اپنی جگہ. جہاں شوہر کہ ذمے تمہارے حقوق ہے وہاں تمہارے ذمے بھی تو شوہر کے حقوق ہے کہ اس کا جی خوش کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ صالح عورت کس کو کہتے ہیں؟ صالح عورت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر گھر سے جائیں تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر گھر سے جائیں تو شوہر کا مال اور اپنی ذات دونوں کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ شوہر کے گھر سے جانے کے بعد موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد واٹس ایپ لگا کر کسی کو، ہرگز نہیں. شوہر ایک امانت ہے آپ شوہر کی، آپ کو چاہیے کہ اس امانت کو اسی طرح استعمال کریں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سفر سے مکان میں تشریف لائے. بخاری شریف میں روایت ہے، بیوی سے پوچھا بچہ بیمار تھا کیا ہوا؟ فرمایا ہدا. ہدا کے دو میننگ، ایک مطلب ہوتا ہے آرام ہو گیا، آرام کا ایک مطلب ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، شفا ہو گئی. آرام کا ایک مطلب موت ہو گئی، موت سے بھی آرام ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ اچھا ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا ہوگا. حتیٰ کہ رات میں عورت نے اپنے شوہر کو بلایا ابو طلحہ کو ملاقات کے لیے. رات میں ملاقات بھی کی ابو طلحہ نے بیوی سے. دوسرے روم میں بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور بیوی بلا رہی ہے اپنے شوہر کو کہ سفر سے تھک کر آئے ہیں. مجامعات کی، ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد فجر کے لیے جب ابو طلحہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو بیوی نے کہا ایک بات تو سنو میری، بچے کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت ابو طلحہ کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی. تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں بالکل. کہا کب سے؟ کہا تمہارے گھر میں آنے سے کچھ وقت پہلے. کہا تو نے رات کو مجھے کہا بھی نہیں. فرمایا تم لمبے سفر سے آئے تھے، اگر میں کہتی تو تمہاری رات کی نیند حرام ہو جاتی.
میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی. اللہ اکبر. میری مائیں، اگر یہ زندگی تمہارے اندر آ جائے، خدا پاک کی قسم تمہارا گھر جنت بن جائے گا. مکان شاندار بنگلے سے جنت نہیں بنتا. مکان شاندار بنگلے سے جنت نہیں بن سکتا. فرنیچروں سے جنت نہیں بنتا. بہترین کارپیٹوں سے جنت نہیں بنتا. اے سی لگانے سے جنت نہیں بنتا. مکان جنت بنتا ہے آپس کی محبت سے. جب میاں بیوی کی آپس کی محبت خوب ہوتی ہے تو پھر اینٹ پہ سر رکھ کر سونے میں بھی لذت آتی ہے. اور جب آپس میں محبت نہیں ہوتی تو بہترین گدے پر بھی ہمیں سانپ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اس لیے کہ نیند ہی نہیں آتی. شوہر سوچتا ہے گھر جا کر کیا کروں گا، ابھی تو گھر جاتے ہی طوفان شروع ہو جائے گا، تو وہ باہر رہنے کو پسند کرتا ہے. اس لیے میری مائیں، اگر آپ کو اپنا گھر جنت بنانا ہو تو آپس کی محبت بہت ضروری ہے. محبت کے بغیر گھر جنت نہیں بنتا. حضرت ابو طلحہ کو کہنے لگی اگر میں رات میں کہتی تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی. تو فرمایا تو نے مجامعات کے لیے بھی بلایا؟ فرمایا میرے دل سے پوچھو کہ میں نے پتھر رکھا تھا. بچہ مرا پڑا ہے، میں نے میرے دل پر پتھر رکھا تھا. محلے کی مسجد میں ابو طلحہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، رخ بدل دیا، مسجد نبوی میں گئے اور حضرت کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا. تو حضرت نے تعجب سے پوچھا بخاری میں، حل عرستم اللیلہ، ارے تم نے رات بھی گزاری؟ تعجب سے پوچھ، تم نے رات بھی گزاری؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے رات بھی گزاری. تو حضرت نے فرمایا اللہ کرے کہ آج کی رات کی ملاقات سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے. دعا بھی کیا دی؟ بیرسٹر بنائے یہ دعا نہیں دی. بڑا بیپاری بنا دے یہ دعا نہیں دی. بڑا تاجر مدینے کا بنا دے یہ دعا نہیں دی. یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی. فرمایا حافظ قرآن بنائے. امام بخاری نے اس سے ثابت کیا کہ بچے کا حافظ قرآن ہو جانا عظیم دولت ہے. اگر کوئی اس سے عظیم دولت ہوتی تو نبی اس کی دعا دیتے. اس سے عظیم دولت کوئی نہیں ہو سکتی. بخاری شریف میں روایت ہے اس رات میں جو حمل ٹھہرا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو حافظ قرآن بنا، اور پھر اس بچے سے 8 بچے پیدا ہوئے اور وہ آنکھوں کے آنکھوں حافظ قرآن بنے. یہ تو بخاری شریف میں سری روایت ہے کہ بچہ حافظ، بچے کے 8 بچے وہ حافظ. اور بعض علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ اس نسل کے اندر نبی کی دعا کی برکت سے 300 سال تک محدثین اور فقہا پیدا ہوتے رہے. 300 سال تک محدثین اور فقہا پیدا. یہ محدثین اور فقہا کیوں پیدا ہوئے؟ ایک عورت کی قربانی پر، ایک عورت کے صبر پر، ایک عورت کے اپنے شوہر کو خوش کرنے پر، ایک عورت کے اپنے شوہر کے دل کو جیت لینے پر، ایک عورت کے یہ سوچنے پر کہ میرا شوہر اتنے سفر سے آیا ہے میں اس کو کیوں تکلیف دوں. اگر عورت ان مسائل کو سمجھ لے تو خدا پاک کی قسم نسلوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور گھر جنت بن جاتا ہے. اور جب عورت ان مسائل کو نہیں سمجھتی، ڈیمانڈ اپنا ہوتا ہے اور وہ ڈیمانڈ ہوتا ہے جو شوہر پورا نہیں کر پاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس مکان میں رحمتیں نہیں ہوتی. روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی حمالی کرتے تھے. حمالی کا معنی مارکیٹ میں جا کر سر پہ سامان اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانا. دن بھر رہے، رات گھر آئے، مزدوری ملی نہیں تھی. بیوی سے پوچھا کھانا؟ کہا میں تو انتظار میں تھی تم کچھ لے کر آتے تو میں کھانا پکاتی. کہا مجھے آج مزدوری ملی نہیں، تو منہ چھوتا ہو گیا. تربیت یافتہ بیوی تھی، تربیت یافتہ. تو بیوی نے کیا کہا؟ چھوتا منہ کیوں ہو گئے؟ کوئی حرج نہیں، اللہ روزانہ کھلا کر سلاتا تھا، شکر ادا کرتے تھے. آج اس کو بھوکے سلانا منظور ہے، صبر کے ساتھ سو جائے گی. عورت کی جب تربیت ہوتی ہے تو یہ حال ہوتا. دوسرے دن وہ صحابی نکلے، شام تک کوئی کام نہیں ملا، پھر بھوکے، دونوں بھوکے سو گئے. تیسرے دن وہ صحابی پھر جانے لگے تو بیوی دروازے تک رخصت کرنے گئی. یہ سنت ہے کہ شوہر جب تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، کام کے لیے، جاب کے لیے نکل رہا ہے دروازے تک اس کو رخصت کرے، اس کو دعا دے. وہ بیچارہ تمہارے لیے اپنی نیند قربان کر کے جا رہا ہے، وہ اپنی ضرورتیں تمہارے لیے قربان کر کے جا رہا ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ دروازے تک ہم اس کو رخصت کرنے جائیں.
اور اس کو سلام کر کے روانہ کریں دعائیں دے کر. بیوی نے دعائیں دے کر روانہ کیا. شوہر ابھی کچھ چلے تھے کہ بلایا, فرمایا میرے سرتاج میری ایک بات سن لو نا, تم جانتے ہو 2 دن سے تم بھی بھوکے ہو اور 2 دن سے میں بھی بھوکی ہوں, ہم دونوں بھوکے ہیں, آپ بھی بھوکے ہیں میں بھی بھوکی ہوں. آج بھی تم جا رہے ہیں, اگر آج بھی آپ کو کھانا نہ ملے, مزدوری نہ ملے, کام نہ ملے تو رات کو خالی ہاتھ واپس آ جانا, لیکن حرام کی روزی لے کر گھر میں نہ آنا, میری محبت میں حرام کی روزی لے کر نہ آنا, اس لیے کہ میں حرام کی روزی اپنے پیٹ میں ڈالنا نہیں چاہتی. جب تربیت یافتہ بیوی ہوتی ہے تو اس طریق پر بخاری شریف میں ایک روایت ہے, حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما کھیت سے آ رہی تھی. سر پہ کھجور کی گتلیوں کا ٹوکرا تھا بہت بڑا. اللہ کے حبیب کہیں سے تشریف لا رہے تھے اونٹنی پر, پیچھے سے چال سے پہچان گئے کہ میری اسما ہے. سالی بھی ہوتی تھی, صدیق کی بیٹی بھی ہوتی تھی. چال سے فرمایا اسما, فرمایا نام یا رسول اللہ. فرمایا وزن ہے سر پر, پیچھے بیٹھ جا اونٹنی پر سامان رکھ کر. اس لیے کہ اونٹنی پر بیٹھنے کے کجاوے ہوتے تھے, لکڑوں کا بنایا ہوا ہوتا تھا, اس پر آرام سے انسان پیچھے بیٹھ سکتا ہے, ڈبل دے کر سیٹیں ہوتی تھی, تو پیچھے بیٹھ جا. تو حضرت اسما نے کہا یا رسول اللہ کوئی وزن نہیں ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو شوہر کی اطاعت پر اس واقعے کو پیش کیا. فرمایا یا رسول اللہ کوئی وزن نہیں ہے, بس میں آ رہی ہوں آہستہ آہستہ. اللہ کے نبی نے اونٹنی بٹھائی تھی بٹھانے کے لیے, پھر کھڑی کر دی اور روانہ ہو گئے. اب اسما گھر گئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر سفر میں تھے, سفر سے واپس آئے. اسما نے سارا واقعہ سنایا کہ میں کھیت سے آ رہی تھی اور اس طرح حضرت تشریف لے آئے اور مجھے کہا بیٹھ جا, میں نہیں بیٹھی. تو حضرت زبیر نے فرمایا ارے بیٹھ جاتی, نبی کے بعد میں بھی کوئی شک ہو سکتا تھا, بیٹھ جاتی, تو سوار ہو جاتی, ساتھ حضرت کے وہ سامان تیرا تھا. تو حضرت اسما نے فرمایا یقیناً میرے سر پر بہت وزن تھا, میں چاہتی تھی کہ بیٹھ جاؤں, لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ جب میں مدینے میں داخل ہوتی حضرت کے پیچھے تو لوگ دیکھتے اور یوں کہتے شوہر تو جماعتوں میں گھومتا ہے, شوہر تو سفروں میں گھومتا ہے اور بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہے. میں آپ کی عزت کو پامال کرنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے سوار نہیں ہوئی. یہ شوہر کی عزت ہے. آپ انداز لگائیں کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر بھی سوار نہیں ہوئی. اپنے شوہر کی عزت کو بچانے کے لیے ایک بیوی جب اپنے شوہر کی عزت کو اس طرح بچاتی ہے, اللہ اس کے گھر میں رحمتیں اتارتے ہیں, اس کی اولادیں نیک بنتی ہے, اس کی اولادوں اور نسلوں میں دین زندہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ جتنی باتیں ہیں کہ فٹ کپڑے پہننا, باریک کپڑے پہننا, یہ باہر کا مسئلہ ہے, شوہر کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. شوہر کے ساتھ تو وہ یقیناً جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہو سکتی ہے وہ اپنائے گی. شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر زینت کو اختیار کرنے کا عورت کو کہا ہے تاکہ شوہر کی نگاہ حفاظت ہوتی رہے اور اس کی آنکھیں بچتی رہے, کسی اور جگہ اس کی نگاہ نہ جائیں. یہ کب ہوگا جبکہ ایک عورت اپنا پیار, اپنی محبت اور اپنے اندر کے ارمان اور اپنی زیب و زینت کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے گی. اور اگر اس کو پیش نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں, ذہن منتشر ہو جاتا ہے. بہرحال میرے بھائی میری مائیں, ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ حضرت اسما اور حضرت عائشہ نے جو پلان بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو فاش کر دیا اور فرمایا فقط سقط قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. اے عائشہ اور حفصہ توبہ کرو, توبہ, تم نے تمہارے نبی کے خلاف پلان بنایا اور اگر تم توبہ نہیں کرتی ہو تو یاد رکھو اللہ, اس کا رسول اور مؤمنین یہ نبی کے دوست ہیں, اور اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ تم سے اچھی عورتیں نبی کو دے دے گا, جو کیسی ہوگی طیبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا, نمازی ہوگی, دیندار ہوگی, روزہ رکھنے والی ہوگی, قناعت کرنے والی ہوگی, کچھ باقرہ ہوگی, کچھ سیبہ ہوگی. تم اپنے اوپر غرور نہ کرنا کہ ہم نبی کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کا احسان مانو کہ نبی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا. ایک واقعہ تو یہ معلوم ہوا. دوسرا واقعہ فرعون کی بیوی وامرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کی دعوت اس کے کان میں پہنچی. کیسے پہنچی؟
آسیہ کی ایک کام کرنے والی تھی، نوکرانی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی. جب وہ ایمان لے آئی تو فرعون نے اس کو پہلے سمجھایا ایمان چھوڑ دے، وہ نہیں مانی. تو فرعون نے سزا دی. کیا سزا دی؟ 3 دن 3 رات تک تیل گرم کیا. آپ انداز لگائیں 10 منٹ تم تیل گرم کرتی ہو تو کیا حال ہوتا. 3 دن 3 رات تیل گرم کیا، اور جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس عورت کو اس کے 2 بچوں کے ساتھ لے گئے اور کہا اب بھی چھوڑ دے موسیٰ اور اس کے رب کو ورنہ اس میں جائیں گے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلے 7 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا. کام سے ظاہر تھوڑی دیر کے اندر ختم. ماں کے پاؤں آگے پیچھے ہونے لگے. اپنے بچے کو، اپنے لال کو اپنے سامنے جب دیکھا، کہا اب بھی باز آ جا، چھوڑ دے. تو کچھ آگے پیچھے اندر سے بچے کی آواز آئی. علامہ رومی نے معارف مثنوی میں جو اس واقعے کو نقل کیا، دلوں کو ہلایا. اندر سے آواز آئی، یوں کہا کہ ماں آگے پیچھے نہ ہو، تردد نہ کر، شک نہ کر، جس کو تو آگ دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے، یہی جنت ہے. 1.5 سال کے بچے کو چھینا اور اس کو بھی ڈال دیا. اب اس سے کہا تیری باری ہے. اس نے کہا کوئی حرج نہیں. عورت کو اٹھا کر ڈال دیا. اس کا جو استحکام اور مضبوطی دیکھی تو آسیہ کے دل میں ایمان کی محبت آ گئی. آسیہ ایمان لے آئی. فرعون نے بہت پہلے سمجھایا کہ تیرے شوہر کی عزت اتنی بڑی ہے، لوگ اس کو خدا مان رہے اور تو کیا کر رہے. اس نے کہا نہیں، موسیٰ اور اس کا رب سچے. تو فرعون نے سزا دی. کیا سزا دی؟ فرعون کی سزا پھانسی تھی. اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی. وہ زندہ انسان کو سلا کر بدن میں کھیلے مار دیتا تھا. اسی لیے فرعون کو وفرعون ذی الاوتاد کہا، میخوں والا فرعون. حضرت آسیہ کے نرم نازک بدن پر کھیلے مار دیے. زندہ عورت. تو حضرت آسیہ نے اس موقع پر جو دعا کی، قرآن نے اس دعا کو نقل کیا. میری ماں ایسی دعا تو ہم کو بھی نہیں آتی. دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، ہم تو کیا دعا کرتے، اے اللہ ہم کو جنت میں جگہ عطا کر. اور آسیہ نے کیا دعا کی، اے اللہ مجھے جنت میں تیری پڑوس میں جگہ عطا کر. عندک، تیرے پڑوس میں جگہ عطا کر. ونجنی من فرعون وعملہ، اللہ فرعون اور اس کے کارکن اور ان کے پولیسوں سے مجھے نجات دے. من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالموں سے نجات دے. تو حضرت آسیہ کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کر کے قرآن پڑھنے والیوں تم کو یہ سمجھایا کہ اس کے پاس جو دولت تھی اتنی تو تمہارے پاس بھی نہیں. وہ فرش مخمل پر چلتی تھی، تمہارے پاس وہ بھی نہیں. اس کے زیورات جو ہوں گے وہ تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے. عزت کا عالم یہ تھا کہ اس کے شوہر کو لوگ اللہ کہہ کر جھکتے تھے، رب مان کر سجدے کرتے تھے. یہ اس کی عزت تھی. عزت کا عالم یہ، دولت کا عالم یہ. لیکن ان سب کو ٹھکرا کر کے ایک اللہ کو مان لیا. آج میری ماں ٹھیکروں میں ایمان بیچتی ہے، کوڑیوں میں ایمان بیچتی ہے، ذرا سی بات میں غلط راستوں پر چلی جاتی ہے. ان عیاشیوں کو دیکھ کر، ان مغربی تہذیب کو دیکھ کر، ان کے بدماش لباسوں کو دیکھ کر میری بچی اس لباس میں جاتی ہے. ان کے عیاریوں کو دیکھ کر میری بچی ڈرگس میں جا رہی ہے. ان کی بدماشیوں کو دیکھ کر میری بچی ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور ماں باپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. میری ماں یہ چند دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. 2 سال جیو گی، 10 سال جیو گی، 15 سال جیو گی، 25 سال جیو گی. کل ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، تمہارے کانوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی. اور غسال جو ہوگا، غسل دینے والا، جو عورت ہوگی غسل دینے والی، وہ تمہیں سلا کر کے پانی ڈال دے گی اور تمہیں کپڑا پہنا کر اس قبر میں اتار دے گی. ساری زینت ختم، ساری زیب و زینت ختم، ساری عیاشیاں ختم. اور مالک کے کریم کے سامنے جب حاضری ہوگی تو حال یہ ہوگا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہوگا. کیا منہ دکھائیں گے اس رب کو جس نے زندگی دی، دولت دی، عزت دی، اولاد دی، شوہر دیا، مکان دی، کھانے کی چیزیں دی، کاروبار دیا. کیا منہ دکھائیں گے اس رب کو؟
اور تیسرا واقعہ قرآن نے نقل کیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بدن کی حفاظت کی، اپنے فرجہا، اپنے بدن کی حفاظت کی، تو کیا اللہ نے عطا کیا؟ اللہ نے اس کو ایک لال عطا کیا جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، یا روح سے مطلب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آخر قرآن ربط بہت عجیب طرح قرآن جو ہے بات کرتا ہے۔ فرمایا ومریم ابنت، عمران کی بیٹی مریم نے احسنت فرجہا، اپنے بدن کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان کو عیسیٰ جیسا نبی عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی عورت اگر اپنے بدن کی حفاظت کرے گی تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اپنے بدن کی حفاظت کی بنیاد پر اللہ نیک اولاد ضرور عطا کرے گا، صالح اولاد ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے میری مائیں، قرآن کی یہ سورہ تحریم کی جو آیت ہے وہ تو ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سبق دے رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں برائیوں سے، گناہوں سے، باہر نکلے تو خلاف شرع کام نہ کریں، ڈرگس میں نہ جائیں، اپنے ماں باپ کی بات کو مانیں، اپنے شوہر کی وفاداری کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں اور اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپس میں نہ لڑیں، تمہاری آپس کی لڑائی تمہاری اولاد کو تباہ کر دے گی۔ تم جب تمہاری اولاد کے سامنے لڑتی ہو تو تمہاری اولادوں کے دلوں سے اس کے باپ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ماں کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ اولادوں کے سامنے نہ لڑو، تمہیں لڑنا ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر لڑ لو، لیکن اولادوں کے سامنے نہ لڑو۔ میری مائیں، یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں آئی جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ نرم و نازک تیری بندیاں جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگ رہی ہے، ان کو معاف فرما دے، قصوروں کو درگزر فرما، اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اللہ جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، آپس میں پیار نصیب فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ مغربی تہذیب کے دل دادا بننے سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ یہ چند دن جو کچھ تیری اور تیرے حبیب کی باتیں ہوئی ہے اللہ اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما۔ ہمیں تیرے مطیع اور فرما بردار بندے اور بندیاں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری ماؤں کو عائشہ جیسی زندگی عطا فرما، اے اللہ ام کلثوم جیسی زندگی عطا فرما، اے اللہ خدیجہ جیسی زندگی عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو فاطمہ جیسی زندگی عطا فرما، رقیہ جیسی زندگی عطا فرما، پاکیزہ بنا، پاک زینت بنا، نماز کی پابند بنا، تلاوت قرآن کرنے والی بنا، اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو نے جو ہم کو دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔